بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمار حیدر۔ ناظرین، آج دن ہے 7 جولائی 2024 اور آج سے ٹھیک 9 مہینے پہلے 7 اکتوبر 2023 کو جو ہے وہ غزہ اور اسرائیل کی جو ہے فلسطین اور اسرائیل کی جو ہے وہ ایک یک طرفہ جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ یک طرفہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے، پاور ہے، اتحادی ان کے بڑے اسٹرانگ ہیں، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اس طرح کے ان کے جو ہے وہ اتحادی۔ دوسرے فلسطین کے پاس نہ تو ریسورسز ہیں، نہ تو پیسہ ہے، نہ تو ایک طاقتور اتحادی ہیں، بلکہ جو جنگ جس علاقے میں جو برپا کی ہوئی ہے اسرائیل نے وہ ہے غزہ سٹی، غزہ اسٹرپ جسے کہتے ہیں، جو 41 کلومیٹر کا جو ہے وہ کل اس کی لینتھ ہے اور 14 کلومیٹر کی جو اس کی وڈتھ ہے۔ آج کچھ باتیں آپ سے کہیں گے کہ 9 مہینے کی جنگ میں کیا نقصان اٹھایا غزہ نے۔ سب سے پہلے تو میں نے کافی دفعہ بتایا ہے آپ کے کہ جو ریکارڈ پہ ہے وہ 48,000 جو ہے وہ شہداء ہو چکے ہیں غزہ کی اس جنگ کے اندر۔ 48,000 موسٹلی اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور ایسے بچے بھی ہیں جو 5 سال سے نیچے ہیں، ان کی تعداد بھی 13-14 ہزار ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہے، اور موسٹلی کافی زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں، جن کا بھی اتا پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ بیچارے جن کو سیدھا جا کے اب جب میزائل ہٹ ہوتا ہے تو ان کی بوٹیاں تک نہیں ملی۔ یہ وہاں پہ صورتحال ہے۔ آج کی اگر بات کریں تو آج بھی جو ہے وہ اسرائیل نے اٹیک سے نہیں گریز کیا، بلکہ ایک سکول تھا جس کو ریفیوجی کیمپ ڈکلیئر کیا ہو گیا تھا، اس کے اوپر آج انہوں نے راکٹ مارے، اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 22 عورتیں اور بچے جو ہیں اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 50 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ میزائلز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسپیشل قسم کے میزائل ہیں جن کو میس جو ہے وہ تباہی کے لیے بنایا گیا ہے، انفراسٹرکچر تباہ کرنے کے لیے، کہ یہ ہٹ ہوتے ہی جو ہے وہ بلاسٹ نہیں کرتا، یہ بلکہ اندر تک پینیٹریٹ کرتا ہے، بلڈنگ کے اندر تک، جہاں تک جا سکتا ہے وہ جاتا ہے، دین بلاسٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک بڑی بلڈنگ پہ بھی اگر ایک راکٹ گرایا جائے تو وہ پوری ایک بلڈنگ کو گرانے کے لیے ایک راکٹ کافی ہے۔ اس طرح کا جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر اگر ملایا، ان کا جو اوپر TNT گرایا تھا امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار میں، ان کو اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ بارود استعمال کر چکی ہے اسرائیلی فورس غزہ کے اندر۔ ناظرین، یہ جنگ ایک عجیب سی جنگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جنگ تو ہوتی ہے واریر ٹو واریر، فوجیوں کے ساتھ، اور یہ جنگ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیلی فورسز جو IDF فورسز ہیں وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ 29 شہریوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ میں اس پہ آؤں گا اب کہ ہم لوگوں کے دعوے کیا تھے اور کیا جو ہیں وہ ہم نے ثابت کیا۔ ناظرین، اسرائیل جو ہے اس کے پاس اتحادی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ برطانیہ اسرائیل کا اتحادی ہے، جرمنی اسرائیل کا اتحادی ہے، امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے، ان کو ان کی سپورٹ ہے۔ جب کو یاد ہوگا جب جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو کینیڈا، امریکہ، جرمنی، انگلینڈ، موسٹلی ممالک کے بڑے ممالکوں کے جو سربراہ تھے، پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے، انہوں نے TV پہ آ کے لائیو کہا تھا وی اسٹینڈ ود اسرائیل۔ تو ناظرین، یہاں پہ بھی چاہیے تھا کہ مسلمان حکمران جس طرح ترکی ہے، پاکستان ہے، UAE ہے، سعودی عرب ہے، اور مصر ہے، جارڈن ہے، اور متعدد ممالک ہیں اسلام کے، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، اور کافی زیادہ کنٹریز ہیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتے، وی آر ود پیلسٹائن۔ اور کسی نے نہیں آ کے آن ریکارڈ کہا کہ وی آر ود پیلسٹائن۔ بہت افسوس ہے مجھے اس پہ کہ کوئی ایک مرد جو تھا وہ مومن نہیں ہے مسلمان امت میں جو کہتا کہ آئی ایم ود پیلسٹائن، آئی ایم ود گازا، کسی نے نہیں کہا۔ ناظرین، ویڈیوز آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کچھ آپ کے نظر سے بھی گزرتی ہوں گی۔ ناظرین، اس جنگ نے بہت کچھ سکھایا ہے۔ برے سے برے وقت میں مسکرانا اگر کسی نے سیکھنا ہے تو غزہ کے لوگوں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ کل پاکستان میں پہلا محرم ہے، یکم محرم، اور محرم الحرام ہمیں شہدائے کربلا کی جو ہے وہ یاد دکھاتا ہے۔
کہ کس طرح امام حسین جو گرینڈ سن تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نواسہ رسول تھے، انہوں نے کس طرح جو ہے وہ طاغوتی طاقتوں کے سامنے جو ہے وہ جھکنے سے انکار کر دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کا جو ہے وہ سیکریفائس دے دیا تھا، لیکن حق کے ساتھ ڈٹے رہے۔ لیکن آج وہ جذبہ میں کہوں گا کہ 0.01% بھی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی 1% بھی ہم نے امام حسین سے کچھ سیکھا ہوتا تو آج ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مجھے معاف کیجیے گا، کچھ الفاظ آج کافی میں سخت استعمال کروں گا، لیکن یہ حقیقت میں بتاؤں گا۔ ہم نے امام حسین سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے امام علی سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے پنجتن پاک سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے صحابہ کرام سے کچھ نہیں سیکھا۔ صرف ہماری جو ان کے ساتھ افیلیشن ہے وہ نعرے بازی تک ہے۔ 10 دن اب محرم کے آئے ہیں، 10 دن امام حسین کا درس دیا جائے گا، لیکن امام حسین کے سٹانس، انہوں نے قربانی کا مقصد اور ہمیں ان کی قربانی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، ناظرین ہم جانتے ہوئے بھی انجان بن جائیں گے۔ اس لیے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو، اور اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کربلا ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ امام حسین بھی تنے تنہا تھے، غزہ کے لوگ بھی تنے تنہا کھڑے ہوئے۔ 48,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسے ہم نے ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں کہ جو بچہ ہے وہ اس کا اتنا برا حال ہے جیسے کہ جنگلی جانور نے نوچا ہوا ہے۔ اب امیجن کریں ایک آپ جب بچپن میں تھے، اپنے ماں باپ سے پوچھئے گا، آپ کو جب چوٹ لگتی تھی، سائیکل سے گرتے تھے یا اسکول میں یا کہیں بھی، بچوں کو چوٹیں لگتی رہتی ہیں، تو اس وقت آپ پوچھئے گا اپنے والدین سے کہ آپ کس تکلیف سے گزرتے تھے۔ ایک تکلیف بچے کو ہوتی تھی، ایک تکلیف والدین کو ہوتی تھی، والدین کی تکلیف بچے کی تکلیف سے زیادہ ہوتی۔ اب ہم محسوس کریں ان بچوں کے اوپر کہ 20,000 سے زیادہ بچے وہاں پہ 10 سال سے چھوٹی عمر کے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ ان کے والدین کو کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اللہ آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، کسی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جسے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ 9 مہینے سے بربریت کا شکار ہے، نہ وہاں پر بجلی پراپر ہے، یا وہاں پر کھانا پراپر ہے۔ صبح ہوتی ہے تو جو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک چیز ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کھانا مل جائے، آج ہم کھانا کھا کے اپنا جو ہے وہ گزارا کریں۔ پورے فلسطین کا ایک ہی جو ہے وہ بزنس، ایک ہی جو ہے وہ جاب رہ گئی ہے کہ کھانا ڈھونڈنا ہے کسی طرح اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے زندہ رہنا۔ اور اس پر بھی جو ہے ابھی تک جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ آج میں نے بتایا کہ 22-23 ذہن سے نکل گیا، تھوڑے دیر پہلے میں نے فگر پڑھا تھا، عورتیں اور بچے آج بھی شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایک اسکول کے اوپر جو ہے وہ راکٹ گرایا گیا۔ الفاظ نہیں ہے، بولنا بھی چھوڑ دیا ہے ہم لوگوں نے۔ یہاں کے جو سو کالڈ مسلم جو ہمارے اسکالرز تھے وہ بڑا تنقید کرتے تھے اور تلقین کرتے تھے کہ جی ہمیں موقع ملے گا ہم جائیں گے۔ آج بولنا بھی بند کر دیا، بھول گئے ہیں کہ کوئی فلسطین نام کی کوئی چیز تھی، بھول چکے ہیں۔ جو پہلے بڑے نعرے مارتے تھے کہ جی ایسے یا وہ فلانا، نام لینے سے چپ کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اب موقع ملا ہے۔ پہلے موقع نہیں تھا اس لیے نعرے لگاتے تھے، آج موقع ملا ہے اس لیے چپ کر گئے۔ اور ہم سے اچھے تو یو ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ رہ گئے ہیں، اٹلی، یو ایس، اسپین، برطانیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، جنہوں نے ایک بہت بڑے لیول پہ احتجاج کیا ہے، یعنی کہ یونیورسٹیاں تک انہوں نے بند کروا دی ہیں وہاں پہ کیمپس بنا کے یونیورسٹیز کے سامنے نکل گئے ہیں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ
آپ کیوں اسرائیل کے اوپر لگا رہے ہیں؟ امریکہ کے لوگوں نے اب سوال اٹھانے کر دیے کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کیوں امریکہ پہ اور اسرائیل کو فنڈ کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی آف کولمبیا کے طلباء جو ایک چیریٹیبل ٹرسٹ کے طور پر کام کرتا ہے، جس کا جو سارا فنڈ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ فنڈز کو بڑھایا جائے، انہوں نے بھی اب اپنی یونیورسٹی کو روک دیا ہے کہ آپ اسرائیلی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنا بند کریں. ہر جگہ وائس ریز ہو رہی ہے کہ فری پیلسٹائن، لیکن مسلمان نہیں اٹھا رہے. جتنی بھی جو احتجاج سامنے آیا وہ اب تک غیر مسلموں کی طرف سے، جو تگڑا احتجاج سامنے آیا وہ غیر مسلموں کی طرف سے سامنے آیا. تو ناظرین، آپ اپنے گریبان میں جا کے، میں اپنے گریبان میں جاتا ہوں کہ آج ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں. باتیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن کچھ باتیں بھول جاتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں کہ ویڈیو سے پہلے یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا، لیکن کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کیونکہ میں فی البدیہہ ناظرین آپ سے گفتگو کرتا ہوں. جو میرے اس وقت دل میں، جو میرے جذبات میں آ رہا ہے، میں سب آپ سے ذکر کرتا جا رہا ہوں. پلیز کچھ کریں، پلیز کچھ کریں. اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.